السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. عزیز بھائیوں اور علم کو حاصل کرنے والی ہماری مائیں بہنیں، یہ علم روشنی ہے، ہدایت کے طرف گامزن کرنے والا بہترین طریقہ ہے، انسان کو استقامت دیتا ہے، دین پر اللہ سے جوڑتا ہے اور گمراہیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی جہنم سے محفوظ رکھتا ہے. لہذا جو ہمارا سلسلہ وار یہ کورس چل رہا ہے اس کی ایک نشست ہے آپ کے سامنے، جس میں ہم پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں صوم کے آداب، یعنی وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے، بطور ادب اور استحباب وہ عائد ہوتی ہے مسلمان. اور ایسے ہی روزے کے محرمات یعنی ممنوعات، یہ چیزیں منع ہے روزے کی حالت میں. اور ایسے ہی تیسری چیز روزے کے مباحات، یعنی وہ چیزیں جو روزے میں جائز ہیں، جن کے بارے میں لوگ تردد میں ہوتے ہیں کرنا یا نہیں کرنا، لیکن جائز ہوتی ہے وہ، لیکن لوگ سمجھتے کہ اس سے روزے میں خلل ہوگا. تو یہ تین قسم کی باتوں پر انشاءاللہ آج کا ہمارا درس ہوگا. نمبر 1 آداب، یعنی کون سی چیزیں اچھی کرنا چاہیے، ان کے کرنے سے روزے میں اور خیر پیدا ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھتا ہے. نمبر 2 محرمات، کون سی چیزیں روزے کی حالت میں منع ہے، گرچہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نواقض میں سے نہیں ہے وہ، لیکن کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ روزہ خراب نہ ہو. نمبر 3 اسی طریقے پر مباحات، کون سی چیزیں جائز ہے روزے کی حالت میں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ جائز ہوتی ہے. نمبر 1 روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ روزے دار سحری کا اہتمام کریں. سحری کرنا روزے کے ارکان میں سے نہیں ہے، نہ روزے کے واجبات میں سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت قرار دیا. سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور اہل اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرار دیا، کیونکہ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری. ایسے ہی روزے کو انبیاء کا طریقہ قرار دیا گیا. احادیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سحری کی یہ فضیلت اور یہ برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہوا کرتی ہے. یعنی سحری کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان سحر کے وقت کچھ کھائے. سحر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کا آخری پہر، جو دن کی شروعات سے پہلے پہلے ہوتا ہے. سحری کھانے کا معنی یہ نہیں کہ آپ رات میں کچھ کھا کے سو جائے سحری کھانے کی نیت سے، نہیں. رات کے کھانے کو عربی زبان میں عشاء کہتے ہیں، رات کا کھانا. لیکن جو سحر کے وقت میں کھانا کھایا جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہو، 1 لقمہ ہو، 2 لقمے ہو، کچھ پانی کے گھونٹ ہو، یہ سحری ہوتا ہے، کیونکہ سحر کے وقت اس کو ایک انسان تناول کرتا ہے، کھاتا ہے. یاد اس وہم میں لوگ نہ رہیں کہ ہم رات میں کھا کر سو جائیں گے سحری کے لیے، سر ہماری سحری وہ ہو گئی، صبح فجر کی نماز میں داخل ہو جائیں گے، روزہ شروع کر دیں گے. نہیں، وہ سحری نہیں ہے. تو یہ سحری ہے اور یہ برکت کا باعث ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو یہودیوں اور نصارہ کرسچنز کے روزے اور ہم اہل ایمان کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرار دیا. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فصل ما بین صیامنا وصیام اہل کتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق اور جدائیگی ڈالنے والی چیز جو ہے وہ سحری کو کھانا ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. گویا ایک مسلمان جب سحری کھاتا ہے تو گویا اہل کتاب کی مخالفت کر رہا ہے. گویا روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ تمہارا روزہ ہمارے روزے کی طرح نہیں. اور یہ شریعت کے اندر مخلوق ہے. مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہودیوں کی اور نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ تنگ آ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہماری مخالفت کرتے، بلکہ ہر چیز میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیروں کے اندر جوتا پہن کر نماز پڑھی. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھتے، ہم پڑھے. آپ دیکھیے مخالفت. تو ہمیں سحری کا اہتمام کتنا زیادہ کرنا چاہیے، اس کا ہم سے آگے. ایسے ہی
سنن ابو داؤد کی روایت میں یہ بات آئی ہے سحری کے اندر خصوصاً کھجور کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں چونکہ کھجور ہی بطور غذا ان کے پاس استعمال ہوتی تھی، لیکن ویسے بھی کھجور ایک غذا والی چیز، ایک مضبوط اور صحت مند غذا اللہ کی جانب سے بڑی نعمت ہے. یہ سارے بندوں کے لیے روئی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں نعم سحور المؤمن التمر، ایک مومن کی سحری کے اندر کھجور کتنی بہترین چیز ہے. کیا ہی بہترین وہ سحری ہے ایمان والے کی، اس میں وہ کھجور کھاتا ہے، تو کھجور کھانے کا اس میں اہتمام بھی کرے انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. البتہ اگر کوئی اور چیزیں میسر ہیں جو اور زیادہ صحت مند ہے، اچھی ہیں اور بدن کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کرنا بھی چاہیے. سحری کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ سحری میں تاخیر کی جائے گی. بہت سارے لوگ سحری کرنے کے اندر بہت زیادہ جلدی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جلدی سے مراد کیا ہے؟ وہ وقت کے ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے، بس اوقات 1 گھنٹہ پہلے سحری کر کے ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس عقیدے کی بنیاد پر، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اصل وقت میں داخل ہو جائے، اور ایسے ویسے وہم کی بنیاد. حالانکہ یہ جو لوگوں کے درمیان احتیاط کے نام پر سحری کے اصل وقت سے پہلے کھانے کو ختم کرنے کا رواج، یہ غلط ہے. یہ امت میں خیر کے ختم ہونے کی دلیل ہے. صحیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے. یہ روایت معجم طبرانی کے اندر بھی آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُؤَخِّرَ السُّحُورَ وَنُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ. ہماری جو جماعت انبیاء کی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، یہ تاکید کی ہے کہ ہم سحری کھانے میں تاخیر سے کام لیں اور افطار کرنے میں جلدی کا مظاہرہ کریں، اور نماز کی حالت میں اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھے ہاتھ کو اس طریقے پر رکھیں. تو یہ حدیث کیا بتاتی ہیں کہ سحری کھانے میں تاخیر ہو. تاخیر کا معنی کیا ہے؟ 2 باتیں یہاں پر یاد رکھیں. پہلی بات یہ کہ تاخیر کا معنی ہی نہیں کہ اصل وقت سے باہر چلے جائیں. مثلا 5 بجے آپ کی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ 5:30 تک جا رہے ہیں، یہ تاخیر نہیں. تاخیر سے مراد ہے اگر 5 بجے آپ کے پاس سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے صبح کے وقت میں، تو 5 بجے تک آپ کھائیے. 5 بجنے پر آپ اپنی سحری کو ختم کر دیجیے، سمیٹ دیجیے، اور پھر اپنی عبادات اور نماز کی تیاری آپ کیجیے فجر وغیرہ کے لیے. لیکن وقت سے آپ باہر چلے جائیں، یہ وقت سے پہلے ہی ختم کر دیں، اس تصور کی بنیاد پر کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، یہ احتیاط اسلام میں نہیں ہے. یہ احتیاط باطل، غلط احتیاط ہوئی ہے، یہ لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہے. آخر تک کھائیں گے انشاءاللہ. اور وقت کے بارے میں الحمدللہ آج کوئی ٹینشن نہیں ہے، آج کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ سائنس کی جو سہولیات پیدا کی ہوئی ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اس کا رواج ہو چکا ہے الحمدللہ. بہت آسانی سے وقت کو معلوم کرنا آج ممکن ہو گیا ہے. اسی طریقے پر جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم افطار میں جلدی کریں، سحری میں تاخیر ہم کریں، یعنی آخر وقت تک ہم جائیں گے جو اس کا اصل ختم ہونے کا وقت ہے فجر سے پہلے. اور افطار میں ہم جلدی کریں گے. افطار میں جلدی سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہی وقت ہو گیا ہم نے افطار کر لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس افطر الصائم. آپ نے فرمایا جب یعنی کہ رات آ گئی، سورج غروب ہو گیا، اب آپ نے کہا کہ فوراً اب کیا کرنا ہے؟ روزے دار نے افطار کر لینا ہے. یہ نہیں کہ اب چلو دیکھتے سورج اندر تک نہیں گیا ہوگا، ابھی رات کا ٹائم نہیں ہوا، افطار کا احتیاط تو 5 منٹ بعد میں کریں گے، 10 منٹ بعد میں کریں گے. یہ احتیاط اسلام میں بدعت ہے. اس سے اسلام کے اندر بربادی پیدا ہوتی ہے، اس سے مسلمانوں کے اندر کا خیر ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلد بازی سے کام لیں گے. یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو گیا فوراً افطار کر لیا، یہ جلد بازی ہے افطار کے اندر. یہ روایت کے راوی سیدنا سہل بن سعد الساعدی ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے. ایسے ہی اسی مسئلے کی مزید وضاحت یہاں پر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. سنن داؤد کی روایت ہے لوگ جب تک افطار میں جلد بازی کریں گے، فوراً وقت کے ہوتے ہی افطار کر لیں گے، ہمارا یہ دین، ہمارا اسلام غالب رہے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا یہود اور نصارہ افطار کے معاملے میں تاخیر سے کام لیتے، اور یہی رویہ اور روش شیعوں کی بھی ہے، رافضیوں کی بھی ہے. وہ بھی اپنے روزے کے معاملے میں افطار جب کرنے کا موقع آتا ہے بہت تاخیر کرتے ہیں، مغرب کے کئی وقت کے ہو جانے کے بعد افطار کرتے ہیں. وہ یہودیوں کے طریقے پر ہے. ہمارے بعض مسلمان بھی 5 اور 10 منٹ کے احتیاط کے نام پر رافضی اور یہودیوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے.
ایسے ہی روزے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب روزے دار روزہ کھولنا چاہے، افطار کرنا چاہے، تو وہ ترتیب کا خیال رکھے جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب ثابت ہے۔ سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطوبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطوبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع ہونے سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے سورج غروب ہو جاتا، آپ فوراً تر کھجوریں، اس کو ہم پلین کھجور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا کر اپنا افطار شروع کرتے، اپنا روزہ کھولتے۔ اگر یہ تر کھجوریں، گیلی کھجوریں نہیں ہوتی، فعلی تمرات، خشک کھجوریں جو ہمارے پاس ہوتی، وہ آپ کھا لیتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کچھ گھونٹ پی کر اپنا روزہ کھولا کرتے تھے۔ تو یہ مستحب ایک مسلمان کے لیے آداب میں سے کہ وہ اپنے روزے کو اسی ترتیب پر کھولے۔ اگر تر کھجوریں ہیں، پین کھجور وغیرہ ہے، اسی پر وہ روزہ کھولیں، سنت ہے، رسول اللہ نے ادب سکھایا ہے۔ اگر نہ ہو تو خشک کھجوریں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی پی کر اپنے روزے کو وہ کھولے گا، اپنا افطار وہ کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ انسان روزہ کھولنے کے وقت افطار سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب دعا ایجاد کر رکھی ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے بھی نہیں۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، اور پتہ نہیں کیا کہ یہ دعائیں کسی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ ادب یہی ہے، مستحب یہی ایک مسلمان کے لیے کہ انہی دعاؤں پر اپنے ہر عمل کو انجام دے۔ لہذا روزے دار جب افطار کرے گا، بسم اللہ پڑھ کر روزے کو کھولے گا، افطار کرے گا، اور روزہ کھول لینے کے بعد، افطار کر لینے کے بعد جو کچھ اس کو میسر تھا اس نے کھا لیا، اب وہ دعا وہی پڑھے گا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ چنانچہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان جب اپنے افطار سے فارغ ہو جائے، روزہ کھول لے، جو کچھ میسر تک کھا لیا، اب وہ دعا پڑھے گا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ایک مرتبہ اور سن لیجیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، ابھی تو جسم کے اندر رگے ہے، تر ہو گئی ماشاءاللہ پانی پی کر، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ہمارے اس نیک عمل کا، ہمارے روزے کا اجر اللہ کے پاس مقدر ہو گیا، اللہ نے لکھ دیا انشاء، یعنی نیک امید اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے، ورنہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعا کی تعلیم اللہ کے رسول حدیث کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو دعائیں صحیح سند سے، صحیح حدیث ثابت نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اوائڈ کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، برائی کیا ہے، ضعیف ہے، تو اللہ کے بندوں سے حدیث موجود، اس پر عمل کرنے میں کیا برائی ہے، ہماری طرف سے بات بھی ہے، کیا برائی ہے جو صحیح ثابت اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو ضعیف ثابت ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پورے زور کے ساتھ، پوری ٹیم کو لے کر، یہ کیا ہے خرافات، اس کا اہتمام ہم کریں گے۔ ایسے ہی ایک بہت ہی اہم ادب یہ بھی ہے، اور یہ موقع عام طور پر رمضان میں زیادہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجر الصائم غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی روزے دار کو روزہ کروا دے، روزہ کھلوا دے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، افطار کے موقع سے اس کو افطار کو کھلا دے، اس کو افطار، آپ نے فرمایا اس کو مکمل روزے دار کے روزے کے برابر اجر ملتا ہے، اور اس طور پر کہ اس روزے دار کا کچھ بھی اجر کم نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی بشارت ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مہینے میں رمضان کے اندر ایک ساتھ 60 روزے رکھ سکتا ہے۔ کیسے؟ اس نے خود روزہ رکھا، اس لیے اس کے اپنے روزے کا اجر، 30 روزے رکھا، 30 روزوں کا اجر، ایک بندے کو اس نے کھلا دیا روزے دار کو، اس کا اجر بھی لے لیا، گویا 60۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا انسان تو ہزاروں روزے داروں کا اجر کما سکتا ہے، اگر وہ ہزاروں کو کھلائے، روزانہ اگر 10 لوگوں کو کھلائے، 5 لوگوں کو کھلائے، جتنی استطاعت ہے۔ یہ ادب ہے جو رمضان میں زیادہ انسان کو میسر ہوتا ہے، بہترین موقع ہے، آپ کیا کریے، حتیٰ کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی روزے دار کے کھجور کا بھی انتظام کر دے،
اس کے لیے پانی میسر نہیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دے، گویا اس نے اس کے روزے کے افطار کا انتظام کروا دیا، اس کو اجر ملے گا پورا۔ کیا بشارت ہے، کیا اسلام میں خیر بلائی ہے۔ اس اجر کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی آداب میں سے انشاءاللہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو روزے پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کے اجر کو سمیٹنے کے لیے ایک مسلمان کو، ایمان والے مرد کو، عورت کو حریص ہونا چاہیے۔ کہ ہماری عورتیں، مائیں بہنیں بھی سنیں، جب یہ کھانے بناتی ہے اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بچوں بچیوں کے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، وہاں یہ لوگ بھی اس اجر کی امید رکھیں کہ وہ کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں گویا مردوں سے آگے عورتیں بڑھ رہی ہے اس اجر کے اندر، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اجر کی امید رکھنا آپ نہیں بھولیں گے کہ آپ کھلا رہے ہیں اپنے گھر میں اپنے شوہر کو، بچوں اور دیگر لوگوں کو، برائے اللہ آپ کو بھی اجر دیں۔ آگے ہم بڑھیں گے۔ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزے میں مسواک کا اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، روزہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ انشاءاللہ روزہ دار روزے کی حالت میں مسواک کر سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کو صاف کرتی ہے، رب کو راضی کرتی ہے، خوش کرتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے اور کتنا بڑا اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ ایک ادب ہے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے روزے کے ممنوعات۔ ممنوعات اور محرمات یہاں جن کا تذکرہ ہونے والا ہے، اس میں اور نواقض میں کیا فرق ہے؟ نواقض سے مراد وہ امور یا باتیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حرام بھی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں وہ حرام ہے، روزہ ان سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہم نے تذکرہ کیا کھانا پینا ہے، بیوی کے ساتھ ہم سری ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں۔ یہاں جن باتوں کا تذکرہ ہونے والا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو توڑتی نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ حرام ہے، روزے کی حالت میں وہ حرام ہے، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض اکثر ایسی ہے جو فی ذات ہی بھی حرام ہے، لیکن روزے میں ان کی حرمت اور ان کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے انسان کا جھوٹ بولنا۔ انسان کا جھوٹ بولنا، اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی، اس بخاری کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشراب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو اللہ کے لیے چھوڑے رکھے، حالانکہ وہ جھوٹ بات نہیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، نہ کھائے نہ پی، حالانکہ جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، حالانکہ جھوٹی گواہیوں سے پیچھا نہیں چھڑا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 2، غیبت سے پرہیز کرنا۔ غیبت بہت ہی زیادہ گھٹیا گناہ ہے عام طور پر بھی، لیکن روزے میں اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ غیبت کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ آپ جانتے ہیں کھانا پینا یہ روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے، بعض علماء کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ ایسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز حرام سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی تم غیبتیں نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اللہ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، نہ پسند کرو گے اس کو۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی تعریف بھی بیان کی۔ آپ نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت نہ کیا کرو۔ لوگوں نے کہا غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرو، ایسے انداز میں اس کے بارے میں بات کرو کہ اگر وہ سنے تو اس کو اچھا نہیں لگے۔ یعنی ممکن ہے جو بات آپ اس کے بارے میں کر رہے ہو بات سچ ہو، لیکن اس کو اچھی نہیں لگتی ہو۔ جیسے آپ نے کہہ دے کہ وہ تو پڑھائی لکھائی میں بہت سست ہیں، یا وہ تو نمازوں میں لیٹ آتا ہے، یا ٹھیک اس میں برائی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کہ تذکرہ اس کا اس انداز میں ہو، یہ وہ غیبت ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے وسلم اگر یہ صفت جو بیان ہو رہی اس کے بارے میں اگر ہو اس کے اندر، تو آپ نے فرمایا جب اس کے اندر وہ برائی ہو تو غیبت ہے، لیکن اگر اس میں برائی نہیں ہے پھر تذکرہ ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا بہتان ہے یہ گویا، اور یہ اس سے بڑا جرم ہے، غیبت سے بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال حالت روزے میں ان دونوں برائی سے بچنا ہے، غیبت سے بھی بہتان سے بھی۔ ایسے ہی
حالت روزے میں چغل خوری سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. یہ وہ برائی ہے جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کے اوپر تنبیہ ہو رہی ہے یہاں پر، ورنہ ساری برائی سے بچنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قطات، ایسا انسان جو چغل خور ہوا کرتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان کی بات دوسرے انسان تک پہنچائی جائے اس نیت سے کہ دونوں کے درمیان جھگڑا لگ جائے، دو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے، اختلاف ڈالنے، پھوٹ ڈالنے، جھگڑا لگانے کی نیت سے دونوں کی بات ایک دوسرے تک پہنچانا ہی چغل خوری ہے. اور یہ اوصاف جو ہیں مردوں میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، عورتوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر مردوں میں ہو یہ تو بہت زیادہ عیب کی بات ہے. مردوں کو سوٹ نہیں کرتی یہ سب چیزیں، عورتیں اس سے پرہیز کرے ضروری ہے. بہرحال حالت روزے میں اس سے پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے. ایسے ہی روزے کی حالت میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ نماز ہرگز نہ چھوڑے. حرام ہے نماز کو ترک کرنا، بلکہ بعض علماء کے فتویٰ کہ ایسا انسان جو نماز کو چھوڑے جان بوجھ پر حالت روزے میں اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ ان علماء کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق اور دلائل کی روشنی میں ان کی رائے ہے، اپنی جانب سے نہیں، خواہشات کے مطابق نماز کو چھوڑنے والا جان بوجھ کر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے. کافر ہو گیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا. بہرحال یہ اپنی جگہ پر ان کی رائے ہے، لیکن اگر ایک انسان نماز چھوڑتا ہے روزے کی حالت میں یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ جائز نہیں ہے، بالکل ایسی گنجائش نہیں ہے. وہ باتیں جو حالت روزہ میں منع ہیں اور اس کا کرنا عام حالت میں تو برا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ قبیح اور شنیع ہے، برا ہے. یعنی کہ وہ ہے میوزک، گانا بجانا، فلمیں لگانا، فلمیں دیکھنا، یا موسیقی میوزک وغیرہ سننا، گانے سننا، یا کسی طریقے پر نیوز وغیرہ دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، چاہے وہ ویڈیوز کے اعتبار سے ہو چاہے تصویروں کے اعتبار سے. یہ بہت ہی زیادہ قبیح جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. عام حالات میں بھی انسان کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے، مردانگی متاثر ہوتی ہے. عورت ہے، عورت پنا اس کا متاثر ہوتا ہے اگر عورت ایسے کام کرتی ہے، اور کئی مرتبہ ایمان انسان کا سلب ہو جاتا ہے، اللہ ان کی عبادت میں. لیکن روزے کی حالت میں چیزیں اور زیادہ خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر سکے بغیر علم کے، جہالت کے اندر. اس آیت میں لہو الحدیث کا معنی کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت ہے. لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کر کہا، واللہ الذی لا الہ الا هو الغنا. امام طبری نے تفسیر میں اس کا نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد الغنا، گانا بجانا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ان کا قول کہ نزلت هذه الآیت الکریمۃ فی الغنا والمزامین. یہ آیت کریمہ کا نزول ہی ہوا ہے گانے کے بارے میں اور موسیقی یعنی میوزک وغیرہ کے آلات کے بارے میں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ حالت روزہ میں اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے گانا انسان نے سننے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فلم دیکھ لیا، سیریل دیکھ لیا، ڈرامہ دیکھ لیا، آج کل یہ چیزیں رائج ہیں تو ٹھیک ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ جرم ہے، عام حالات میں دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن روزے میں اور زیادہ اس کی قباحت اور برائی بڑھ جاتی ہے. ہماری عورتیں بہت ساری یہ کہتی کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم کچھ کام نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ پیارا سیریل دیکھیے، پاکستان کے سیریل ہے جو نہایت ہی گھٹیا ہے، برے ہے، اور ایسے سیریل ہے کہ انسان کی جو شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے، اولاد کی تربیت کے طریقے اس کے بگڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کے تربیت کے طریقے بدل جاتے ہیں، قرآن سے متاثر نہیں ہوتی، سیریل دیکھ کر ہونے لگتی ہے، اس کے اندر کے سین دیکھ کر روتی. کتنی زیادہ یہ عیب کی بات ہے، ایسی عورتوں پر افسوس ہے. قرآن کی بنیاد پر نہیں روتی ہے، حدیث سن کر نہیں روتی ہے، لیکن سیریلوں کے سین دیکھ کر وہ متاثر ہو کر روتی ہے. یہ بہت زیادہ عیب کی بات ہے. بہرحال یہ سیریل چاہے پاکستانی ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے ترکی کے ہو، چاہے اور جو بھی لوگ دیکھتے ہیں نہیں معلوم، اس طرح کے سیریلوں کو دیکھنا، ڈراموں کو دیکھنا اور فلموں وغیرہ کو دیکھنا بالکل ہی جائز نہیں ہے. سن لیجیے، بالکل جائز ہے. روزے کی حالت میں اور زیادہ برا ہے کہ روزہ ہے ہی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اور انسان گناہوں پر آمادہ رہے. اس میں عورتیں کیا کریں؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے کودیں، ان کی تربیت کریں، ان کے کام میں مشغول رہیں، اپنے کام کریں، شوہر کے کام کریں اور اپنے فائدے کے علم حاصل کریں. ان کے اپنے فائدے کے ہزاروں کام دنیا دین کے ماشاءاللہ وہ کریں عورتیں،
کتنی عورتیں ہیں ماشاءاللہ بڑی سعادت مند ہیں، قابل فخر ہیں، دین کو سیکھنے میں لگی ہوتی ہیں، شوہر باہر چلا کے کام سے ماشاءاللہ گھر میں لگی ہے، کتابیں پڑھ رہی ہیں، علماء سے علم حاصل کر رہی ہیں، درس کر رہی ہے، سیکھ رہی سکھا رہی ماشاءاللہ. خیر ایسی عورتیں آج کے زمانے میں تو بہت بڑے خیر والی عورتیں ہی، اور عام طور پر ایسی عورتیں آج کل نہیں ملتی ہے. اسی طریقے پر وہ کام جو روزے کی حالت میں مناسب نہیں ہے، یہ تو بعض چیزیں جو ویسے بھی حرام ہے لیکن بعض چیزیں جو جائز ہوتی ہیں لیکن روزے کی حالت میں مناسب نہیں ہے کہ انسان جو ہے سحر کر لے، فجر پڑھ لے، اس کے بعد سوتا رہے حتیٰ کہ ظہر ہو جائے، ظہر کے بعد نماز پڑھ کے پھر سو جائے حتیٰ کہ عصر ہو جائے. یہ الغرض پورے روزے کی حالت میں سوتا رہے، یہ مناسب نہیں، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ روزہ اصل میں عبادت کے لیے ہے، دعاؤں کا بہترین موقع ہے، سنہرا موقع انسان تلاوت کرے گا اس کا فائدہ ہے. تو بہرحال روزے کی حالت میں انسان بہت زیادہ سوئی سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے اوقات کو منظم ہم کریں، مرتب ہم کریں، ایک شیڈول بنائے، اپنا نظام الاوقات بنائے، اس کے اعتبار سے ہم پورا کام کریں، دنیا بھی کمائے آخرت بھی کمائے انشاءاللہ. تو روزے کے اندر ہم پرہیز کریں زیادہ سونے سے. ایسے ہی بہت سارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھی ہے یا بیٹھے ہیں، موبائل فونوں کے اندر گیم میں لگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب گیمز آ چکے ہیں، کھیل رہے، اس میں تماشے کھیل رہے، بس سارا وقت روزے کا اسی میں لگا دیا. یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگ جو ہے یا نوجوان لڑکے ہیں وغیرہ ہیں، یہ کھیل کود میں اپنا سارا وقت برباد کر دیتے، کوئی اور مصروفیت ان کو ہوتی نہیں ہے، نہ ان کو علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے کی حالت میں اجر و ثواب کو بڑھانے کی فکر ہوتی، کچھ نہیں. صبح سے شام تک کھیل رہے، کوئی پتنگ بازی کر رہا ہے، کوئی فٹ بال میں لگا ہے، کوئی کرکٹ میں لگا ہے، کوئی کس میں. ٹھیک ہے انسان کھیلے گیمز جو جائز ہیں لیکن ایک لمٹ اور حد کے ساتھ، تاکہ اس کا اپنا جسمانی فائدہ بھی اس کو حاصل ہو، لیکن اصل مقصد کھیل کود نہیں ہے زندگی کا، عبادت یہ ہے، اجر و ثواب کو کمانا اور جمع کرنا ہے، آخرت میں آپ کے ذخیرہ جمع کرنا ہے، یہ اہم ہے. بہرحال سے پرہیز کرنا چاہیے کہ انسان صبح شام تک کھیلنے نہ رہے، مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث آپ نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو روزے کی حالت میں سوائے بھوک کو پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوکے رہتے ہیں بس، روزے کا اجر نہیں ملتا ہے. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں کہ قیام اللیل کرتے ہیں لیکن سوائے رات میں جاگنے کی کچھ اور ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے کہ انسان وقت کو برباد کرے، اس سے بچنا ضروری تاکہ انسان کو اجر پورا حاصل ہو. یہ بعض باتیں ہیں. اس کے علاوہ قیام یعنی روزے کی حالت میں بہت ساری چیزیں مباح کے درجے میں یعنی جائز ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں، اس لیے اس کو وضاحت بھی ضروری ہے اس کی درس کے اندر. نمبر 1، مباشرت کی بنیاد پر، ہم بستری کی بنیاد پر ناپاکی کے ساتھ میں صبح کرنا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے. یعنی معنی یہ ہے کہ ایک آدمی رات میں بیوی سے ہم بستری کرے اور ناپاکی کی حالت میں ہی رہے حتیٰ کہ سحر کا وقت ختم ہو جائے، نماز فجر کا وقت بھی آ جائے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ روزہ سے خراب ہوتا ہے؟ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے. اما عائشہ بیان کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ، میں رات میں ہم بستری کی وجہ سے جنوبی ناپاک ہو جاتا ہوں حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں صبح کرتا ہوں حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ، آپ کا معاملہ تو الگ ہے، آپ ہم سے الگ ہے، آپ کی حیثیت الگ ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم سب سے زیادہ علم والا ہوگا اور میں اللہ تعالیٰ سے تمام معاملات میں ڈرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں. وہ تمام معاملات جن کے بارے میں میرے پاس علم ہے کہ وہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، میں ان سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. یعنی گویا آپ نے بتایا کہ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو میں اس کو نہیں کرتا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح کرتے تھے. اما عائشہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومہ، میں گواہی دیتی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں صبح کرتے، اور یہ ناپاکی احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ہم بستری جماع کی وجہ سے ہوا کرتی تھی. صبح ہو جاتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. ہاں فجر کی نماز میں شامل ہونا ضروری ہے، تو ضروری ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتی. البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان ناپاکی حالت میں صبح کرے اور روزے کو وہ رکھے گا انشاءاللہ. ایسے ہی حالت روزے میں
ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سر پر پانی ڈالنا، یا کبھی کبھی کلی کرنا بشرطے کہ حلق کے اندر پانی نہ اترے، چہرے کو گیلا کرنا، وضو کرنا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، آنکھ پر گیلا کپڑا ڈال کر بیٹھ جانا، یہ سب چیزوں میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. حتیٰ کہ نہا رہے ہیں، اسے غسل کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ٹھنڈک حاصل ہو، بدن کے اندر سے جو ہے شدت جو بھوک کی ہے اور جو گرمی ہے بدن کی ختم ہو جائے تاکہ روزہ محسوس نہ ہو زیادہ، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بارے میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو بکر حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. کہتے ہیں کہ مقام عرج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ اپنے سر پر پانی انڈیل رہے تھے، آپ روزے کی حالت میں تھے، اور ایسا آپ اس لیے کر رہے تھے کہ آپ کو گویا پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا تھا یا گرمی کا احساس آپ کو ہو رہا تھا. تو پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے یا گرمی کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے آنکھ پر پانی ڈال رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اس بارے میں سلف کے بہت سارے اقوال منقول ہیں، جس میں حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی قول کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کلی کرنے میں یا پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ایسے ہی ایک اور چیز ہے بوقت ضرورت چکنا. عورت کھانا بناتی ہے، یہ مسئلہ خاص طور پر عورتیں دھیان سے سنیں، کھانے بناتی ہے، اب کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے، صحیح بنا کہ نہیں بنا، اس صورت میں ایک عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کھانے کو ٹیسٹ کرے. لیکن ٹیسٹ کیسے ہوگا اسے خیال رکھیں، زبان پر وہ سالن کے بعض قطرات کو یعنی کہ حصے کو لے گی، رکھے گی، اور مزہ معلوم ہوتے ہی اس کو صاف کر دے گی. حلق کے نیچے ہرگز جانا نہیں چاہیے، یہ احتیاط ضروری ہے. اس بارے میں بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، روزے دار کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے برتن سے کھانے پینے کو تیار کرنے کے وقت یا اپنی ہانڈی سے کچھ چکھ لے، یا کچھ چکھنے کی ضرورت اس کو پڑ رہی تو چکھ لے، سو کوئی حرج اس کے اندر نہیں انشاءاللہ. لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ عورت ہو یا مرد اگر چکھنا چاہ رہے ضرورت کے موقع پر، تو یہ یاد رہے کہ وہ کھانا ہو یا وہ بھی چیز جو بھی چیز ہے ٹیسٹ وغیرہ کی حلق کے نیچے بالکل نہیں اترنا چاہیے. یہ آپ کا منہ ہے اور یہ آپ کا حلق ہے، حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا. البتہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر براہ یعنی کہ بغیر ضرورت کے انسان ہرگز اس میں نہ پڑے تاکہ اس کا روزہ خراب نہ ہو. اس بارے میں سلف سے بہت سارے اقوال منقول ہیں، جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ضرورت کے موقع پر ایک روزے دار مرد ہو یا عورت کسی کھانے کی چیز کو چکھ سکتے ہیں مزہ معلوم کرنے کے لیے، لیکن حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے. ایسے ہی بیوی کو بوسہ لینا یا اس سے بغل گیر ہونا، اس کو چمٹنا روزے کی حالت میں جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ اپنی ذات پر ایک مرد کو یا عورت کو کنٹرول ہو. یہ نہیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ آگے بڑھ کر ہم بستری تک پہنچ جائے اور روزہ فاسد ہوئے. البتہ اگر کنٹرول ہے تو بوسہ لینا اور بغل گیر ہونا یعنی چمٹنا سب انشاءاللہ جائز ہے. اما عائشہ بیان کرتی ہے صحیح بخاری کی روایت سے کہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے اپنے ازواج مطہرات کو اور ان سے ملا کرتے تھے، یعنی کہ بغل گیر ہوا کرتے تھے، اور اس حالت میں کہ آپ روزہ ہوتے، لیکن وكان املككم لإربه، آپ سب لوگوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے. تو یہ شرط ہے کہ انسان کنٹرول رکھنے والا ہو، یہ نہیں کہ شروع ہو جائے اور بس ختم ہو جائے یعنی کہ روزہ ہی توڑ بیٹھے، یہ کیا ہے، مناسب نہیں ہے. ایسے ہی حالت روزے میں جائز ہے کہ انسان دانت برش کرے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرے، برش کا استعمال کرے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن یہاں بھی یہ خیال رہے کہ حلق کے نیچے کوئی چیز اترنے نہ پائے. مسواک کرنا چاہ رہا ہے مسواک بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ، بلکہ کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کرنا چاہیے. لیکن مسواک کے ذرات یا برش کرتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کی چیزیں حلق کے نیچے اترنے نہیں چاہیے. ایسے ہی حالت روزے میں خوشبو کا استعمال کرنا، عطر وغیرہ لگانا، سر میں تیل لگانا، ایسے ہی آنکھوں میں سرما لگانا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جائز ہے. اگر انسان کو کوئی زخم ہو جائے تو زخم کے اوپر وہ کریم یا کوئی دوا استعمال کر رہا ہے زخم کے اوپر لگانے کے لیے، انشاءاللہ یہ بھی جائز، اس میں کوئی حرج نہیں، سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر ایک انسان روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے پی لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جیسے ہی معلوم ہوگا فوراً اس کی ذمہ داری کہ وہ جو اس کے ہاتھ میں ہے کھا رہا ہے پی رہا، اس کو یاد ہے کہ روزے سے فوراً چھوڑ دے گا، اور جو کچھ منہ میں ہے
اس کو بھی فوراً اگل دے گا، یہ ضروری ہے۔ البتہ جو کچھ کھا لیا اس نے، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اگر ایک انسان بھول گیا روزے کی حالت میں کہ روزے سے تھا، اب کھا لیا پی لیا، آپ نے فرمایا ایسا انسان اپنے روزے کو مکمل کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ لیکن یاد آنے پر جو کچھ ہاتھ میں ان کو چھوڑنا واجب ہے، جو کچھ منہ میں پڑا ہوا ان کو اگل دینا ضروری ہے۔ منہ کو صاف کر لے گا انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس میں روزے میں کوئی انشاءاللہ قباحت کی برائی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بعض چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں مباح ہے، جائز ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگ سمجھتے کہ جائز نہیں نہانا ہو، یا اسی طریقے پر اگر کسی نے کھا لیا پی لیا بھول کر تو روزہ ٹوٹ جاتا، سمجھتے ہیں لوگ۔ بہرحال ساری چیزیں جو بیان کی مباحت کے درجے میں، یہ جائز ہے، ان کا خاص ضروری اللہ تعالیٰ ہم تک وہ صحیح علم دیں اور علم کی روشنی میں اپنے اعمال کو انجام دینے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔